چلتی ہوئی سانسوں کی غذا ہیں آنسو، اور صحت کی ضرورت بخدا ہیں آنسو، صحت کی ضرورت بخدا ہیں آنسو، اور یہ تجزیہ بین الاقوامی ہے، حکمت کے اصولوں میں دوا ہیں آنسو۔ دیکھیں مختلف روایات سمجھ فرمائیے گا کہ بے خوف و بے باک ہیں میرے آنسو، بے خوف و بے باک ہیں میرے آنسو، ہر زاویے سے پاک ہیں میرے آنسو، ہر زاویے سے پاک ہیں میرے آنسو، اور چھینے گا بھلا کون متائے غم شے سرمایہ ادراک ہیں میرے آنسو۔ پھر وہی سمجھ فرمائیے گا کہ سقائی میں فیاض مثالی ہوں گے، پیش کر رہا ہوں خاص طور سے، سقائی میں فیاض مثالی ہوں گے، اور سیراب زمانے متوالی ہوں گے، سیراب زمانے متوالی ہوں گے، اور جب تک ہے رواں اشک غم شے کی فرات مشکیز ان آنکھوں کے نہ خالی ہوں گے۔ مشکیز ان آنکھوں کے نہ خالی، جنت کے طلبگار ہیں میرے آنسو، پیش کر رہا ہوں کہ جنت کے طلبگار ہیں میرے آنسو، اور غم خار و نمک خار ہیں میرے آنسو، غم خار و نمک خار ہیں میرے آنسو، آنکھوں میں بقا کرتے ہیں مجلس ہر روز، آنکھوں میں بقا کرتے ہیں مجلس ہر روز، اس درجہ عزادار ہیں میرے آنسو۔ کٹنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ صلوات۔ فرمائیے گا مطلب پیش کروں کہ اعمال تو محشر میں بس رکھے رہے بھائی، اعمال تو محشر میں بس رکھے رہے بھائی، یہ منقبت مولا آخر میرے کام آئی، یہ منقبت مولا آخر میرے کام آئی، اور ہندو ہو کہ مسلم ہو یا سکھ ہو کہ عیسائی، ہندو ہو کہ مسلم ہو یا سکھ ہو کہ عیسائی، تبلیغ امامت نے ہر دل میں جگہ پائی، تبلیغ امامت نے ہر دل میں جگہ پائی، اور یہ علم لدنی کا وارث ہی بتائے گا، پیش کروں کہ یہ علم لدنی کا وارث ہی بتائے گا، وحدت کے سمندر میں کس درجہ ہے گہرائی، وحدت کے سمندر میں کس درجہ ہے گہرائی، کہ شمشیر فصاحت سے سر ظلم کے کاٹے ہیں، شمشیر فصاحت سے سر ظلم کے کاٹے ہیں، خود بات سے بھی ہوتی ہے معرکہ آرائی، خود بات سے بھی ہوتی ہے معرکہ آرائی، اور سجاد کے قدموں کو بڑھنے دو سوئے دربار، سجاد کے قدموں کو بڑھنے دو سوئے دربار،
زنجیروں کو چومے گی معراج شکیب آئی، زنجیروں کو چومے گی معراج شکیب آئی۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا کیا شعر پڑھ دیا آنسو کے حوالے سے، دیکھیں کتنا حفظ و مراتب کا لحاظ رکھا ہے۔ سرور نواب سرور صاحب موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے کہا تھا کہ مرثیہ باد میں سرور کا قصیدہ پہلے، عشق کرتے ہیں فضائل کا تقاضا پہلے مولا کی مدح سرائی کی، اس کے بعد میں عشقوں کے حوالے سے شعر پڑھا۔ وہ پہلے مولا کی مدح سرائی ہوئی، اس کے بعد میں عشقوں کے حوالے سے شعر پڑھا۔ مگر مجھے شہزادہ گلزار صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، یہ پر 4 مصرے یاد آ رہے تھے۔ بھائی تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، جو آصف بھائی بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قریب آ جائیں۔ دیکھیں بھی ممبر کی بات ہو رہی تھی کہ ممبر کے پاس وہ لوگ آ گئے ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا، مگر دیکھیں ممتاز طواب صاحب کو تو ممبر کے قریب ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجاہد قوم ملت ہے، یہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سننے کے لیے کہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بہت اچھا سنایا جا رہا ہے۔ تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ، اس لیے کہ بہت قریب آ جائیں۔ دیکھیے بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہیں، حاجی منصف علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شباب کاظمی صاحب بہترین شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، ڈاکٹر مصباح صاحب۔ کن شخصیتوں کے نام بتاؤں کہ ایسی شخصیتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک تشنہ لب نے دشت میں ہر بوند خون کی۔ آنسو کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں، شہزادہ گلزار صاحب موجود ہیں، مہمان شاعر کا استقبال کریں گے۔ ایک تشنہ لب نے دشت میں ہر بوند خون کی، تیغ و سنان و خنجر و تیروں میں بانٹ دی، تیغ و سنان و خنجر و تیروں میں بانٹ دی، اور اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی۔ اشک غم حسین کی کہاں سو رہا میرے بھائی، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ اشک غم حسین کی قیمت نہ مل سکی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی، جنت ملی تھی میں نے فقیروں میں بانٹ دی۔ یہ شاعر نے کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، ان کے راتوں کی نیند اڑتی ہے، کس طرح جائیں گے وہ جنت میں، کربلا راستے میں پڑتی ہے۔ شب کو فرار لکھ دیتا، ہجرت کے حوالے سے شعر، کس زمانہ ہجرت شب کو فرار لکھ دیتا، تختی ہے وہ حسین کا ہجرت رسول کی۔ اہل علم کا مجمع دوستو، اپنی نظامت کی قصد سے 1 لاکھ گنا شعر بڑا پڑھنے جا رہا ہوں کہ تختی ہے وہ حسین کا ہجرت رسول کی، یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، کہ تختی ہے وہ حسین کا ہجرت رسول کی، یثرب کا نور چھوڑ کے جنگل میں آئے ہیں، وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے، یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے۔ ہجرت کئی طریقے سے کی جاتی ہے، ابھی سید سجاد کے حوالے سے شعر پڑھا، ہجرت اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ جیت لی جنگ شاہ بے کس نے، زبان کی شاعری، شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیت لی جنگ شاہ بے کس نے، زبان کی شاعری کہ جیت لی جنگ شاہ بے کس نے، حاکم شام جیت کر ہارا، اور ایک تھا بیٹا حسین کا جس نے گھر میں گھس کر یتیم کا حسین کا جس نے نہیں وہ مقام تک آ گیا آپ نے کہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے، مقام تک آ گیا جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہی میں مقام تک لا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے، فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے۔ اب بھائی کتنی سچائی ہے بات میں، اس طریقے سے ساتھ ملنا چاہیے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں سچائی کی بات کہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ شبیر کا غمخوار ہے، فاطمہ پہچان لیں گی کون ماتمدار ہے، تو شام والے شام والے شام والے شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے عابد بیمار ہے یا حیدر کرار۔ عابد بیمار ہے یا حیدر کرار ہے، عابد بیمار ہے یا حیدر کرار، وہیں تک پہنچا لے گیا۔ اب آئیے حضرات جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، آپ کا مہمان شاعر استقبال کریں گے شعروں سے کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نہ قلم عابد نے،
ایک بڑے قد کا شاعر نذیر باقری جن کا قلم بارگاہ مولا میں اٹھتا ہے تو ہمیشہ ایک تاریخ لکھتا ہے. کس طریقے سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، مگر میں شعر آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نہ قلم عابد نے، کہ ہر زنجیر سے تاریخ رقم